نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے زندگی میں ایک دن نہ جیے تو کیا ہوا، آخر ہم ان کے ساتھ تھے جو مشق نے جلا کے جیے۔ کوئی جگنوں کو ستارہ سما رکھنا، کوئی جگنوں کو ستارہ سما رکھنا، میرے گھر کے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ دامنی پہ سے ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ سے ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کرے، پھر کے دام سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کا دنیا کی امامت کا۔ پھر کیا کہتا ہوں، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، فاضل بناؤ۔ میری درخواست ہوگی ان بچوں سے، آپ کھڑے ہو جاؤ، حافظ بچوں کھڑے ہو جاؤ، آپ ان کے چہروں کو دیکھو، آپ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو مہمان آئے ہیں مفتی شیخ اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منگرال ٹاؤن اولڈ ایئرپورٹ روڈ راولپنڈی میں دارالقرآن رحیمیہ میں 18واں سالانہ فضیلت قرآن کانفرنس بسلسلہ دستار بندی کا شاندار انعقاد۔ راولپنڈی منگرال ٹاؤن اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر واقع ادارہ دارالقرآن رحیمیہ میں 18واں سالانہ فضیلت قرآن کانفرنس بسلسلہ دستار بندی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس روح پرور تقریب میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 17 طلبہ نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس موقع پر طلبہ کی دستار بندی کی گئی اور انہیں اسناد و انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں طلبہ نے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اپنے حفظ قرآن کا آخری سبق مکمل کیا، جبکہ ایک ذہنی مشق میں طلبہ نے قرآن مجید کی زبانی آیات بھی سنائیں۔ اس پر وقار محفل کے مہمان خصوصی سابق ممبر صوبائی اسمبلی مفتی کفایت اللہ تھے، جنہوں نے پرجوش خطاب میں دینی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلبہ کی محنت کو سراہا۔ مسلم نون کے سینئر رہنما اور ادارے کے سرپرست اعلیٰ راجہ عبدالباسط مسکین نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی اور حفظ قرآن مکمل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں ملک کی نامور دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی، جن میں مولانا شبیر احمد کاشمیری، مفتی سیف الدین، قاری ریاست علی رحیمی، مولانا وسیم محمود، قاری عبدالرحمان الباز، مفتی ابوبکر شاہ رحیمی، مولانا محمد شاہ رحیمی، قاری احمد رضا رحیمی اور معروف نعت خواں اعجاز حسین کاظمی شامل تھے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں دینی تعلیم کی اہمیت اور استاد کی عزت و توقیر پر زور دیا اور قرآن مکمل کرنے والے طلبہ اور ان کے استاد قاری ریاست علی رحیمی اور طلبہ کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ اس پر رونق تقریب میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں شرکا کے لیے خصوصی عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس سے محفل کی رونق اور بڑھ گئی۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے عالمی ہے، بندوں پہ مہربان ہے، اللہ کے عالمی ہے، بندوں پہ مہربان ہے، ارض و سما میں تیرا سیکا رواں رواں ہے۔ میں ادب اپنے مدرسے سے سیکھا، ناراض نہ ہونا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا۔ میں کالج میں بھی پڑھا ہوں، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، لیکن میں نے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ فیلو کو دیکھا ہے کہ وہ کالج اور یونیورسٹی میں وہ سگریٹ کا کش نکال کر کے اپنے استاد کے منہ پہ دھواں اس کا پھونکتے ہیں، یہ دیکھا میں نے۔ لیکن ادھر میں نے کیا دیکھا، مجھے میرے مدرسے نے بتایا تیرا استاد آگے جا رہا ہے، تو پیچھے ہے، دھوپ ہے، اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، خبردار تیرا پاؤں بھی تیرے استاد کے سائے پہ نہ پڑے۔ مجھے یہ بتاتا ہے میرا مدرسہ،
آپ کا قاری ریاست صاحب بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جب اس کے استاد قاری احمد رضا صاحب آتے ہیں تو ان کے سامنے پھر یہ سر بھی اوپر نہیں کرتے، یہ ادب سکھایا۔ ہمارے دوست مولانا شفیق الرحمان صاحب جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں، جامعہ امام ابو حنیفہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں، جامعہ صدیقیہ کے محتمم بھی ہیں، اب بھی ہم نے انہیں دیکھا، انہوں نے جس استاد سے حفظ کیا ہے، اب بھی جب وہ استاد سامنے آتا ہے وہ سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ یہ مجھے میرے مدرسے نے سکھایا، مجھے میرے مدرسے نے کیا ادب سکھایا۔ یہ آ رہا ہے ایک شخص اور ہارون الرشید خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے، کھڑکی سے دیکھ رہا تھا ایک شخص آ رہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، پیچھے دو شاگرد ہیں اور وہ دونوں آ رہے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ پہنچے، جوتے اتارے، ایک ادھر سے لپکا، دوسرا ادھر سے لپکا، ایک نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھا لیا۔ جب دونوں نے جوتے اٹھا لیے کمپرومائز کیا رومال بچھاتے ہیں، جوتے رومال میں رکھتے ہیں، ایک طرف سے رومال کو ایک اٹھائے گا، دوسری طرف سے دوسرا، دونوں شاگردوں نے اپنے استاد کے جوتے رومال میں رکھے، جانبین سے اٹھا دیا، مسجد میں جا کر کے نیچے رومال رکھا، جوتے اٹھا کر ریک میں رکھے۔ تو ہارون الرشید دیکھتے میں کہنے لگے، لوگوں دنیا بادشاہ ہمیں کہتی ہے لیکن ہمارے جوتوں کے لیے بھی کوئی ایسے نہیں لگتا جیسے شخص کے جوتوں کے لیے اس کے شاگرد لڑ رہے ہیں۔ اصل بادشاہ یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے دین سے جڑو گے تو عزتیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی۔ اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑو، مسجد سے جوڑو۔ کل اگر چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت سنور جائے، یہ مدرسے میں پڑھ کر جائے گا، جس پہ باپ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے۔ یہ اپنے بوڑھے باپ کو کبھی جوتے مار کر گھر سے نہیں نکالے گا، اس سے پڑھ کر جائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اپنی بوڑھی ماں کو کبھی گھر سے نہیں نکالے گا، یہ پڑھ کر جائے گا۔ جو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے، ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر 100 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا 100 مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ اپنے ماں باپ کو کبھی اولڈ ہوم میں نہیں پھینکے گا، نہیں پھینکے گا۔ یہ ہمیں مدرسوں نے سکھایا۔ جو اس کی بہاروں کے امین ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ چمن لگایا اور دیکھ رہے ہیں اس کی بہاریں اپنی آنکھوں سے۔ اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی، ان طلبہ کی دعاؤں کے صدقے میں کی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر قاری ریاست علی رحیمی صاحب جن کی محنت اور کاوشیں ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت مولانا مفتی سیف الدین صاحب جیسی علمی شخصیتیں ملی جو سرپرستی کر رہے ہیں، انہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بس آپ سے یہی کہوں گا، ان سب کی قدر کرو، ان کی قدر کرو گے، نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا، نہ قدری کرو گے تو رب چھین لیتا ہے۔ لہذا قدر کرو گے تو آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی۔ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين۔ ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، صدا برسات رہتی ہے۔ کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ تم ابھی آئے ہو چلے جاؤ گے، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی،
پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجیے. اگر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. بولو انشاءاللہ. بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو مہمان آئے ہیں مفتی شیخ اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب اہل محلہ کا بھی وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمارے ادارے کے قاری ریاست صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مفتی سیف الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کو نبھا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کام کو کام لیتا رہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم مدرسے اور مسجد کی خدمت کرتے رہیں. میں بس اتنا ہی کہوں گا، آخر میں ایک دو شعر کہہ دوں جو مفتی صاحب کشمیر سے چلے گئے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. زندگی میں ایک دن نہ جیے تو کیا ہوا، آخر ہم ان کے ساتھ تھے جو مشق نے جلا کے جیے. کوئی جگنوں کو ستارہ سما رکھنا، کوئی جگنوں کو ستارہ سما رکھنا، میرے گھر کے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وما علینا الا البلاغ. مولا ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم اس مدرسے کو آباد فرما، اور جسے جو انہیں اسے آباد رکھتے ہیں انہیں بھی آباد فرما. یا اللہ جو بچے حافظ بن گئے انہیں حافظ بھی بنا اور محفوظ بھی بنا، اور حفظ کی برکت سے پورے مجمع کو مستفید فرما. یا اللہ ان بچوں کا حفظ ہم سب موجود لوگوں کے لیے، ان کے والدین، رشتہ داروں، اساتذہ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے ان کی کوئی دنیاوی غرض لالچ نہیں ہے، آپ کی رضا کے لیے آیا ہے. یا اللہ اس مجمع کا آنا قبول فرما، اور ہر ایک آدمی کی جائز حاجت پوری فرما. اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی ختم فرما، کوئی مقروض ہے تو اس کو قرض سے نجات دلا، کوئی بے روزگار ہے تو اسے عزت والا روزگار نصیب فرما، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا نصیب فرما. اللہ آپ علیم و بذات الصدور ہو، آپ کو تمام لوگوں کی حاجات معلوم ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. مولا کریم اس مدرسے کی کیا حاجتیں ہیں آپ کو کل کی حاجت بھی معلوم، ضرورت آج کی ضرورت بھی معلوم ہے، آنے والے کل کی بھی معلوم ہے. تمام ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ اہل مدرسہ و انتظامیہ کی عزت میں اضافہ فرما، ان کے وقار میں اضافہ فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ فرما. مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور بیٹھے ہوئے سارے مجمع کے گناہ معاف فرما. یا اللہ اگر آپ پورے مجمع کو آگ میں ڈالو گے آپ ایسا کر سکتے ہو، آپ کی طاقت ہے، اور گناہ کی وجہ سے ہم اس کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ آپ کی خدائی تو اس سے نہیں بڑھے گی. وہ سب کو معاف کر دیا تو آپ کی خدائی نہیں گھٹے گی. اے اللہ مستقل خدائی رکھنے والے اللہ، پورے مجمع کی مغفرت کا اعلان فرما. یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ سردی کا موسم ہے پھر بھی ہم آگ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ وہ آخرت کی آگ تو آپ کے حبیب نے فرمائے 70 گنا زیادہ سخت ہے. یہ ہاتھ اٹھانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں. رب اعتراف کرنے والوں کے گناہ معاف فرما. اور ہم نے ہاتھ اٹھائیں یہ عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے. اللہ عاجزی کرنے والوں کے گناہ معاف فرما.
ربا گناہ اس لیے ہو گئے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی لکھ نہیں رہا، وہ تو دیکھے بھی گئے اور لکھے بھی گئے اور کل سنائے جائیں گے، اور سنائے اکیلے میں نہیں سنائیں گے، لوگوں کے سامنے سنائیں گے۔ ربا اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے سنائے جائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا؟ اساتذہ کے سامنے گناہ آئیں گے، والدین کے سامنے گناہ آ جائیں گے، بڑی ذلت کا دن ہے۔ ربا اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ محفوظ فرما، اللہ محفوظ فرما۔ ربا جن لوگوں کی نظروں میں ہم نیک ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو نیک نہیں تھے، یہ تو فراڈ کر رہے تھے، ان کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا۔ ربا بہت زیادہ ذلت ہوگی، ربا قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما، محفوظ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مجمع سے درخواست ہے کہ ہر ایک آدمی یہ بولے اونچی آواز میں، ربا ہمیں معاف فرما، ربا آپ بولتے رہیں، بہت زیادہ احتیاج سے بولیں، ربا ہمیں معاف فرما، ربا ہمیں معاف فرما، ربا ہمیں معاف فرما، ربا ہمیں معاف فرما، اونچی آواز میں بولیں، ربا ہمیں معاف فرما، ربا ہمیں معاف فرما، ربا ہمیں معاف فرما، ربا جب تک زندہ ہوں نبی علیہ السلام کی عزت کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ، صورت کے ساتھ، سنت کے ساتھ جڑے رہنے کے، دامن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب ہم یہاں سے جا رہا ہوں نزا کا عالم ہو تو اس پورے مجمع میں سے ہر ایک کو، یعنی ایک کو، اللہ اس پورے مجمع میں سے نظر کے عالم میں ہر ایک کو، یعنی ایک کو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب جو دعائیں مانگی گئی وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ بارش کے لیے دعا کیجئے، یا اللہ خیر کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ آپ کی مخلوق آپ سے پانی کا مطالبہ کرتی ہے، یا اللہ خیر کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب پریشان ہیں، یا اللہ خیر کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ گناہوں کو دیکھ کر اگر آپ نے بارش کو روکا ہے تو رب یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی آپ کے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ اس واسطے سے ہم پر بارش نازل فرما، اللہ اس واسطے سے بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ولیا مولیا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ولیا مولیا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ولیا مولیا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔